بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے شدید ضرورت ہے۔ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج شہد سے ہی ممکن ہے۔ افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے۔ ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسے شہر سے باہر نکلایا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا، آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ تب پھر دونوں مٹکے ہی انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا، آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند انسان ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلتا بنا اور اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے۔ مٹکے ہی نہیں، وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا کہ جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو تم پھر بھی نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا، آقا جب میں نے یہ کہا کہ 1 مٹکا پورا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا۔ جب میں نے یہ کہا کہ دونوں مٹکے کیسے اٹھا پائے گا یہ غلام تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر میں نے کوئی اور اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہو جاتا۔ جواب میں غلام نے کہا، آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔